قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کو کہا جاتا ہے سورہ کہف. یہ 15ویں پارے کے آخر میں ہے، 16ویں پارے کے شروع میں ہے. اس کے بے شمار فضائل بھی ہیں، اس کی تلاوت بھی کیا کریں. ہر جمعے کو کوشش کر کے اس کی تلاوت کریں. کہ روایتوں میں آتا ہے جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے کو دوبارہ پڑھتا ہے نا سورہ کہف، تو دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے. یہ سورہ پاک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 12 رکوع ہیں، 111 آیتیں ہیں، 1577 کلمے ہیں اور 6360 حروف ہیں. سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے. حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی تو گھر میں ایک جانور تھا، وہ بھی بدکنا شروع ہو گیا. انہوں نے سلامتی کی دعا دیکھی، سلامتی کی دعا کی اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے. تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا. ان صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے فلاں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو. وہ بادل سکینہ تھا، وہ سکون کا بادل تھا جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا تھا. تو سورہ کہف یہ سکون کا، یہ برکت کا باعث ہے. اور ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اچھا، اس صورت میں تلاوت کے فضائل تو اپنے ہیں. اس صورت سے ایک ہی صورت میں 3 کمال کے واقعات ہیں. ایک تو وہی کہف، غار، کہف کہتے ہیں غار کو، غار والا واقعہ ہے. ایک اس کے اندر حضرت ذوالقرنین کا واقعہ، اللہ اکبر، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. ایسٹ اینڈ ویسٹ اینڈ نارتھ، تینوں جگہوں کا آپ نے سفر کیا، دنیا کے 3 کونوں کا آپ نے سفر کیا، اور جو آپ نے وہاں ایکسپیرینس کیا، کمال کی باتیں، اور ان کی پھر وہاں کیسے ملاقات ہوئی، یاجوج ماجوج کو کیسے پایا اور کس طرح اس کو جا کے انہوں نے بلاک کیا، یہ سارا واقعہ اس صورت میں موجود ہے. اور تیسرا اس میں واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ایک بڑی کمال کی ملاقات ہے، اس ملاقات میں کیسے کیسے واقعات ہیں. یعنی میں یقین کریں میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کو سورہ کہف کے تینوں واقعات سناتا، لیکن یہ سب چیزیں ڈیفائن کرنے کا مقصد یہ کہ یہ آپ کے اور میرے قرآن میں سب موجود ہے. اچھا، ایک اور بات بتاؤں کہ یہ اصحاب کہف پر یا اس واقعے پر جو بھروسہ یا ایمان یا عقیدہ ہے نا، یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے. یہ دیگر مذاہب کی کتابوں میں بھی 7 سلیپرز کہلاتے ہیں، 7 سونے والے. 7 سلیپرز وہ بورڈ لگے ہوئے اب بھی، تو وہاں پر دیگر مذاہب کے لوگ بھی آتے ہیں کیونکہ ان کی آسمانی کتابوں میں بھی ان اصحاب کہف کا ذکر موجود ہے. اب یہ کون تھے، یہ کیا تھے، اب ذرا یہ واقعہ سنیے گا، پھر میں انشاءاللہ اس کے تحت کیا سبق ملتا ہے، ہم سیکھیں گے کیا، میں اس پر ڈسکس کروں گا. اصحاب کہف جو تھے یہ شہر افسوس کے شرفاء تھے، بڑے نیک لوگ تھے. اچھا، شہر کا نام کیا نام تھا؟ افسوس. اور جو بادشاہ تھا اس کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے، یہ بت پرستی سے بیزار تھے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب مانتے تھے. اچھا، وہاں پر جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم بھی تھا اور بت پرستی کے لیے بڑا انفسائز کرتا تھا. جو بت پرستی نہیں کرتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا. اچھا، اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا. آج آپ کو ایک اور بات سمجھ آئے گی کہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑی دقیانوسی باتیں کرتا ہے، تو ایکچولی دقیانوس جو یہ لفظ ہے یہ ایک بادشاہ کا نام تھا. اور چونکہ وہ ہزاروں سال پرانا بادشاہ ہے تو آج بھی اگر کوئی پرانی باتیں کرتا ہے، اولڈ ایج کی باتیں کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ دقیانوسی باتیں کر رہا ہے. ایکچولی یہ اسی کی طرف نسبت ہوتی ہے کہ دقیانوس نام کا ایک بادشاہ تھا، مگر وہ بڑا ظالم تھا. تو یہ لوگ جب دیکھا کہ یہ ہر مسلمان کو مار رہے ہیں، ہر ایمان والے کو مار رہے ہیں اور بت پرستی کے لیے ظلم کر رہے ہیں، تو ان 7 لوگوں نے کیا پلان کیا کہ ہم بادشاہ کے ظلم و ستم سے چھٹکارا پا کر شہر سے باہر چلے جاتے ہیں. وہ باہر گئے اور جا کر ایک ویرانے میں، ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی. اس زمانے میں ہوٹل اور یہ بلڈنگیں تو ہوتی نہیں تھی، ہزاروں سال پرانی بات ہے. تو بہرحال اب یہ غار میں گئے اور وہاں پر جا کر آرام کیا، تھکے ہوئے تھے تو سو گئے. اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تقریباً 300 برس سے زیادہ عرصے کے لیے سو گئے. یہ سوئے تو اٹھے ہی نہیں. اللہ اکبر. اچھا، ادھر حالات بدلتے رہے. بادشاہ کو جب پتا چلا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں اور یہ مجھ سے چھپ کر گئے ہیں، بڑا ناراض ہوا اور اس نے اپنے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ اس غار پر ایک دیوار بنا کے اس کو بند کر دو، یہ اندر ہی بھوکے پیاسے مر جائیں. جس بندے کو یہ آرڈر دیا گیا تھا نا وہ تھوڑا سا خدا ترس آدمی تھا. اس نے کیا کیا کہ ان 7 اصحاب کہف کے نام لکھے، پوری بات لکھی کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں، بادشاہ کے ظلم سے جا کر اندر چھپے ہیں، اور ان کا یہ واقعہ ہے. ایک تختی لکھی، ایک صندوق کے اندر اس غار کے ساتھ دیوار میں اسے دفن کیا اور ایک دیوار کھڑی کر دی. حکم تو تھا بادشاہ کا. اب باہر والے لوگ یہ سمجھے کہ یہ بھوکے پیاسے اندر مر گئے. بہرحال ادھر بادشاہ کا انتقال ہوا، پھر دوسرا بادشاہ آیا، تیسرا بادشاہ، دور بدلتا گیا. اور یہاں جناب یہ سوئے ہوئے ہیں. آفٹر 300 years
کیا ہوا کہ ایک اور بادشاہ آیا جس کا نام تھا بیدروس. وہ بڑا نیک دل بادشاہ تھا، ایمان والا بادشاہ تھا، اللہ پر ایمان لاتا تھا. مگر اس کے دور میں ایک عجیب و غریب فتنہ کھڑا ہوا. کچھ لوگوں نے یہ معاذ اللہ کہتے کہ شک پیدا کرنا شروع کر دیا، کمپلین کرنا شروع کر دی، آرگیومنٹ شروع کر دیا کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے. اب بادشاہ بڑا نیک دل آدمی سمجھاتا لوگوں کو، لوگ اس کی بات کم سنتے، اس فتنے کی بات زیادہ سننے لگے. تو بادشاہ تہجد کی نماز میں رو رو کے اللہ سے دعا کرتا کہ میرے مولا کوئی ایسی نشانی عطا کر دے، کوئی ایسا اشارہ عطا کر دے کہ ان لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا. اللہ کی شان دیکھیں. اس بادشاہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ کوئی غار ہے اس کے شہر کے قریب جہاں کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں. سینکڑوں سال گزر گئے نا. اب اللہ کی شان دیکھیں اس بادشاہ کی، وہ گریہ بازاری، وہ دعائیں کیسی رنگ لائیں کہ ایک چرواہا جو تھا بکریاں چراتے چراتے اس غار کے قریب پہنچا. اب قریب پہنچا تو دیوار 300 سال پرانی ہو گئی تھی، تو دیوار دھڑام سے گری. جیسی غار کے اندر اس نے دیکھا تو وہ گھبرا کر دوڑ پڑا. اچھا یہاں جیسی دیوار گری تو ان بندوں میں سے وہ 7 افراد اٹھ گئے. اچھا وہ اٹھے تو وہ سمجھے ہم 2 4 6 گھنٹے 8 گھنٹے سو کر اٹھے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے نماز وغیرہ پڑھی، اب بھوک لگ رہی ہے تو ایک ساتھی کو کہا ذرا جانا باہر اور دیکھ بھال کر بادشاہ دقیانوس کے سپاہی کہیں پکڑ نہ لیں، کھانا لے کر آ گئے. وہ بندہ چھپتے چھپاتے بازار گیا تو سارے بازار کا ماحول ہی الگ، عمارتیں الگ. بہرحال اتنا اس کو خیال نہیں آیا. اس نے جا کر ایک دکاندار نان بائی جو روٹی بیچنے والا تھا اس نے پیسے دیے کہ مجھے کچھ روٹیاں چاہیے. تو نان بھائی نے جب وہ پیسے دیکھا کہ یہ سکے کہاں سے آ گئے، یہ تو کرنسی ختم ہو گئی تھی، 300 سال پرانی کرنسی تھی. تو کہا یہ پیسے تو ہمارے یہاں نہیں چلتے، کس زمانے کے پیسے لے کے آئے؟ بھائی یہی تو پیسے ہیں، کل تو ہم نے پیسے لے کے غار میں گئے، آج تمہیں دے رہے تم کہہ رہے پیسے نہیں چلیں گے. اچھا یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کہاں ہے آج کل؟ وہ جو اصحاب کہف میں سے ایک بندہ تھا وہ پوچھتا ہے کون دقیانوس؟ اس زمانے کا تو کوئی بادشاہ یہاں پر نہیں ہے. اب وہ حیران کہ بادشاہ کل تو ہم جا کے غار میں گئے، آج بادشاہ کی کوئی پہچان نہیں رہا، کرنسی ہماری چل نہیں رہی. ادھر وہ نان بھائی سمجھ گیا کہ یہ سینکڑوں سال پرانی کرنسی ان کے پاس ہے، ان کو لگتا ہے کوئی خزانہ مل گیا ہے. تو انہوں نے پکڑ کر اس بندے کو جو اصحاب کہف میں سے تھے پولیس والوں کے یا حکام کے حوالے کر دیا. وہ حکام انہیں بادشاہ کے پاس لے گئے. بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ پتا چلا اس نے کہا ہم تو دقیانوس بادشاہ کے زمانے کے لوگ ہیں، ہم تو سوئے اٹھے تو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بادشاہ بھی نہیں ہے، پیسے بھی یہ نہیں چل رہے، یہ زمانہ کون سا ہے؟ تو بادشاہ نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ یہ 300 سال پرانی بات کر رہے ہیں. یہ کیسے پاسبل ہے کہ بندہ بھی جوان ہے، بوڑھا بھی نہیں ہوا اور 300 سال پرانی بات کر رہا ہے؟ میں اکیلا نہیں ہوں، 7 6 اور بھی ہیں. کدھر ہے؟ غار میں. چلو اب بادشاہ نے پورا لشکر لیا. یقین تو بادشاہ کو بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اب پورے لشکر کو لے کر جب وہ غار کے قریب پہنچے تو ادھر جو غار میں لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ دقیانوس بادشاہ کے بندے آ گئے ہیں، ہمارا بندہ پکڑا گیا ہے، اب ہماری خیر نہیں ہے. وہ سجدے میں چلے گئے، وہ دعائیں کرنے لگے، استغفار پڑھنے لگے. مگر جب سپاہی آئے تو سپاہی بھی کوئی اور، بادشاہ بھی کوئی اور. کسی کو یقین نہ آئے ان کی باتیں. اب وہ تختی کام آئی. اب جب دیوار کھودی گئی تو وہ تختی نکلی اندر سے جو 300 سال پہلے دقیانوس بادشاہ کے بندے نے اس کے ملازم نے لکھ کر رکھی تھی کہ ان 7 بندوں کے نام یہ ہیں اور یہ دقیانوس بادشاہ کے خوف سے جا کر اندر سوئے ہیں اور یہ ایمان والے ہیں. اللہ اکبر. جب بادشاہ کو یہ پتا چلا نا، پہلے تو وہ گیا سجدہ شکر میں کہ اللہ تو نے میری پکار سن لی، ایسی نشانی بتا دی کہ بندہ مرنے کے بعد کیسے جیے گا. تو نے تو جیتے جی ہمیں دکھا دیا کہ تو چاہے تو 300 سال تک کوئی سویا رہے، نہ اس کا بال بھیکا ہو، نہ بال سفید ہو، نہ باڈی گلے، اور میرے رب تو نے انہیں پھر زندہ کر دیا. اب جناب پورا شہر آیا، سارے لوگ آئے جو بے ایمان ہو گئے تھے، جو اللہ کی قدرت کے انکاری ہو گئے تھے، سب کلمہ پڑھنے لگے، سب اللہ کی وحدانیت پر یقین لائے. سبحان اللہ. اب یہ جو اصحاب کہف تھے، سبحان اللہ، یہ لوگ جو تھے جب انہوں نے دیکھا کہ اب ماشاءاللہ سب لوگ ایمان لے آئے ہیں اور یہ کام سارا ہو گیا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ ہم اللہ کے تمہیں سپرد کرتے ہیں، تمہارا کام ہو گیا. یہ پھر غار کے اندر گئے اور پھر سو گئے اور اللہ نے اسی حالت میں انہیں وفات دی. بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو ان میں رکھوا دیا. اللہ کریم نے اصحاب کہف کے غار کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ لوگ ان کی قبروں تک نہیں جا پاتے تھے. اصحاب کہف کی لاشوں کا حفاظت کا انتظام بھی رب نے کیا اور بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنائی. سالانہ 1 دن مقرر کیا اور ہر سال لوگ وہاں پر ان کے گویا عرس میں جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے اور گویا وہاں جا کر عبادت کرتے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک واقعہ جو تفسیر
تفسیر قرآن کے ذریعے میں نے آپ کو سنایا. قرآن میں سورہ کہف میں یہ پورا تفصیل سے واقعہ موجود ہے. جو سورہ کہف پڑھتے ہیں یہ آیتیں بار بار پڑھتے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اول الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. کیا تمہیں معلوم ہوا، ترجمہ کنز الایمان سنیں، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے. جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کی کئی برس تھپکا. پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہ میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے. ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں. وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت بڑھائی اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی. سبحان اللہ. ان کے ناموں میں بہت اختلاف ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں ان کے نام یہ ہیں: یملیخا، مکشکلینا، مشلینا، مرنوش، دبرنوش، شابنوش، اور ساتواں چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا. حضرت علی نے اس کا ذکر نہیں فرمایا. اور ان لوگوں کے کتے کا نام کتمیر تھا اور لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا. تفسیر ساوی میں کچھ اور نام بھی لکھے ہیں. ان ناموں میں کچھ اختلاف ضرور ہے مگر ان کے ناموں کی برکت کیا ہے. سبحان اللہ. ذرا سنیے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اصحاب کہف کے ناموں کا تعویذ 9 کاموں کے لیے مفید ہے. بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے اور دشمنوں سے بچ کر بھاگنے کے لیے. کوئی بھاگ گیا اس کو بلانا ہے یا خود دشمنوں سے بچنا ہے اس کے لیے بڑا مفید ہے. آگ بجھانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں انشاءاللہ آگ بجھ جائے گی. بچوں کے رونے اور تیسرے دن آنے والے بخار کے لیے. مگر پھر بھی اس واقعے سے میں درس کیا ملتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا، ہو کر اٹھنا یہ حق ہے. اور اصحاب کہف کے اس واقعے سے گویا رب نے ایک اور قدرت کا نظارہ ہمیں دکھایا. سبحان اللہ. اور ایک اور بڑی پیاری بات پتہ چلی کہ جب بندہ اپنے ایمان کو بچا کر، اپنے دین کو بچا کر، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کسی سفر پر نکل جاتا ہے، کسی جگہ ہجرت کر جاتا ہے، وطن چھوڑتا ہے، پھر اللہ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے. اور ایسی مدد فرماتا ہے کہ عقل بھی کام نہیں کرتی. دیکھیں نا 300 سال غار میں اللہ نے حفاظت کی کیونکہ ایمان کی فکر تھی. کہ آج کے دور میں ہمیں ایمان بچانے کی فکر ہے؟ ہم تو بے ایمانوں کی دوستی میں بھی خوش ہیں. لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میرا ایک دوست ہے بد مذہب ہے مگر میں پکا ہوں، میں بیٹھتا ہوں اس کے ساتھ، میں سنتا ہوں اس کی باتیں لیکن میں پکا ہوں، میں بیٹھتا ہوں. اللہ اکبر. ہمارے بزرگ وطن چھوڑ گئے، جان تکلیف میں ڈال دی مگر بے ایمانوں کی صحبت میں نہ بیٹھے. ابھی آئے گا نا ماہ رمضان تو کچھ شروع ہو جائیں گے سوشل میڈیا پر، ماہ مفسرین بن جاتا ہے نا. ہر بندہ قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے، اپنے حساب سے جناب قرآن کھولیں گے. کوئی پینٹ شرٹ پہن کے قرآن سمجھا رہا ہوگا، کوئی داڑھی منڈا قرآن سمجھا رہا ہوگا، کوئی رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر آپ کو بے وقوف بنائے گا. لوگ سب کی دیکھ سنیں گے. اللہ کے بندو، یہ ایمان کے بعض اوقات لوگ ڈاکو ہوتے ہیں. ہمیں قرآن سیکھنا ہے مگر عالم دین سے سیکھنا ہے نا، مفسر قرآن سے سیکھنا ہے. ایک صحیح العقیدہ عاشق رسول عالم دین سے سیکھنا ہے کہ ہر کسی سے سیکھنا ہے. لیکن نہیں یار، بس وہ ہر کسی کو سوشل میڈیا کا شوق ہے، میں آج اس کی سن رہا ہوں کل اس کی سن رہا ہوں، پھر پریشان بھی رہتے ہیں. ہمارے پاس آتے بھی ہیں کہ مولانا صاحب یہ میں نے سنا تھا، میں کنفیوز ہوں. بھائی کس سے سنا تھا؟ یار فلاں سے سنا تھا. پہلے اس نے کہاں سے سنا یہ تو پوچھ کے آؤ. کبھی کسی موچی سے کپڑے سلوائے آپ نے کہ یار جوتے بڑے اچھے سیتا ہے، کپڑے بھی اسی سے سلوا لوں؟ آپ کہیں گے نہیں یار موچی کا کام جوتے سینا، درزی کا کام کپڑے سینا. ڈاکٹر آپ کا یار علاج بڑا اچھا کرتا ہے، آپ کہتے ہیں یار ڈاکٹر علاج بڑا اچھا کرتا ہے، گھر بھی اسی سے بنوا لیتا ہوں، گھر بھی اچھا بنا دے گا. ڈاکٹر کا کام علاج کرنا ہے، بلڈر کا کام گھر بنانا. دنیا کا ہر کام ہم اس کے ایکسپرٹ سے کرواتے ہیں، سیکھتے ہیں. مگر دین جس کی مرضی ہے وہ سکھائے اور ہم بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں. نہ کریں ایسا. آپ اصحاب کہف کے اس واقعے سے سمجھو کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے. سید اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے سمجھایا. کیا فرمایا؟ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اب یہ محاورہ کتنا کمال کا ہے. آنکھ سے کاجل چرانا کیسے؟ کاجل تو آنکھ کے اندر ہی ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اتنے شاطر ہیں، اتنے مکار ہیں کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہاری آنکھ سے کاجل چرا لیں گے. قرآن کے نام پر تمہارا ایمان چھین لیں گے، تفسیر کے نام پر دین کی بات کرنے آئیں گے اور تمہارا ہی دین لے کے چلے جائیں گے، تمہارے عقیدے میں وسوسے کی سوئی چبو کے چلے جائیں گے. تو یہ سمجھنا ہے
کہ میں نے اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے. اور سبحان اللہ ایک اور بات یہ پتا چلا کہ بیدروس بادشاہ نیک دل مسلمان تھا نا. اچھا قرآن میں واقعہ موجود ہے نا. اس نے کیا کیا کہ ایک دن مقرر کیا سال کا، اور بزرگوں کے مزار کے پاس جا کر پورا سال میں ایک دن مقرر کر کے لوگ وہاں جاتے تھے، گویا ان کا عرس مناتے تھے، وہاں عبادت کرتے تھے، رب کی عبادت کرتے تھے. تو پتا چلا کہ آج بھی اگر بزرگان دین کے مزارات پر کوئی سال میں ایک دن مقرر کر کے اللہ کی عبادت وہاں کی جائے اور ان کا عرس منایا جائے، فاتحہ پڑھی جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اصحاب کہف کا یہ واقعہ ہی ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن میں کیسے کیسے خزانے موجود ہیں. تو پلیز اس رمضان میں صرف قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی، قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کرنے کی طرف بھی آئیں. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے ماحول میں ہمیں تفسیر قرآن صراط الجنان بڑی آسان اردو زبان میں دے دی گئی ہے. اس کو پڑھیں، پڑھ نہیں سکتے تو اس کی آڈیو جاری کر دی گئی ہے، سننا شروع کر دیں. آپ دیکھتے ہوں گے دعوت اسلامی والے تو پورا سال ہی فجر کی نماز کے بعد مسجدوں میں تفسیر قرآن کچھ ایک دو صفحے پڑھ کے سناتے ہیں. کیوں؟ تاکہ روز کچھ نہ کچھ قرآن جو ہے وہ ہمارے دل میں اتر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اچھا بظاہر تو یہ ایک حدیث پاک اور کئی بار سنی ہے، مگر میں اس حدیث کا ایک شاندار ایسپیکٹ، ایک اور جہت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آج کل کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ہم بیلنس شیٹ بناتے ہیں. پہلے تو بیلنس شیٹ بنانے میں بہت ٹائم لگتا تھا، جب ہاتھ سے بناتے تھے ملتی نہیں تھی. اب جب سے سافٹ ویئر آ گئے تو روز بٹن دبائیں روز بیلنس شیٹ نکل آتی ہے کہ بھائی آج کیپٹل کتنا ہے، آج لاس کتنا ہے، آج پروفٹ کتنا ہے. سافٹ ویئر نے لائف آسان کر دی، ورنہ اکاؤنٹنٹ کو 3 دن پہلے کہنا پڑتا تھا جب جا کے بیلنس شیٹ بنتی تھی. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم بیلنس شیٹ بناتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ڈیبٹ سائڈ کریڈٹ سائڈ پلس مائنس کر کے آپ کا میرا بیلنس کیپٹل سامنے آ جاتا ہے. رمضان میں بھی کئی لوگوں نے بنائی ہوگی جن کو زکوٰۃ دینی ہوگی. لیکن آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن بھی ایک بیلنس شیٹ بنے گی. قیامت کے دن بھی ایک اکاؤنٹ کھلے گا اور وہ بڑا کروشل ہوگا. اس میں کیا ہوگا کہ میزان عمل لگایا جائے گا، لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے. ایک پلڑا نیکیوں کا ہوگا، ایک پلڑا گناہوں کا ہوگا. اچھا یونیکنیس بتاؤں کہ جو میزان عمل ہوگا نا، ترازو، دنیا کے ترازو میں جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ پلڑا جھک جاتا ہے، مگر قیامت کے دن جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر ہو جائے گا. اچھا اب کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے سورہ قاریہ میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ، جس کی نیکیاں کی جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو گیا، ہیوی ہو گیا، کیا ملے گا اسے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ مزے میں، چین میں، جنت کی نعمتوں میں ہوگا. پھر آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نارٌ حامیہ. قرآن کہتا ہے جس کے پلڑا ہلکا پڑ گیا نا، نیکیاں کم ہوئی، گناہ زیادہ ہو گئے، وہ بھڑکتی آگ میں ڈالا جائے گا، شعلے مارتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. وہ جو بیلنس شیٹ ہوگی نا، موسٹ کروشل بیلنس شیٹ ہوگی. دیر از نو وے ٹو چینج دا بیلنس. اس دن کوئی طریقہ نہیں ہوگا. ادھر تو مثال کے طور پہ کوئی بندہ قرضے میں چلا گیا، کسی سے لون لے لے گا، ڈیبٹ سائڈ زیادہ ہے تو کسی نہ کسی کے ساتھ لون لے کر ایڈجسٹ کر لے گا. ادھر لون لینے کی کوشش کی جائے گی. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہوگا جس کا ایک نیکی کم ہوگی، بیلنس ہو جائے گا. اگر ایک نیکی مل جائے تو جنت میں چلا جائے گا، صرف ایک نیکی. اب وہ مارا پھرے گا قیامت کے دن، یہاں تک کہ اپنی ماں کے پاس جائے گا کہ ماں جی مجھے ایک نیکی دے دیجئے، میں جنت میں چلا جاؤں گا. اس دن ماں ساتھ نہیں دے گی. والد بیٹے کے پاس آئے گا، کہے گا بیٹا میرا ایک گناہ لے لے، ساری زندگی تیری خدمت کی ہے، آج ایک گناہ کا بوجھ تو لے لے تو میرا جنت میں جانے کا سامان بن جائے گا. مگر نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا. کیسی نفسا نفسی ہوگی.
بتاؤ اس دن اس شخص کو کتنی حسرت ہوگی کہ جس کی چند نیکیاں کم ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا. اس کو کتنا یاد آئے گا کہ یار دنیا میں موقع ملا تھا، نفل پڑھ لیتا، تلاوت کر لیتا، ذکر کر لیتا، درود پڑھ لیتا، یا 1 2 4 گناہ ہی کم کر لیتا تاکہ میری جنت میں جانے کی صورت بن جاتی. یہ دن آنا ہے. اب وہ سینیریو ذہن میں رکھو اور اب اس حدیث کو دوبارہ سنیں کہ درود پاک تو میری بیلنس شیٹ کو ایڈجسٹ کرنے کا شاندار وظیفہ ہے. کہ آقا فرما رہے ہیں ایک بار درود پڑھو 10 نیکیاں بڑھ جائیں گی، 10 گناہ کم ہو جائیں گے. یعنی میرے نیکیوں کا وزن بڑھانے والا اور گناہوں کا وزن گھٹانے والا وظیفہ ہے. تو سچ بتاؤ پھر کتنے درود پڑھنے چاہیے؟ کوشش کیا کریں فضول کاموں سے بچ کر. بہت زیادہ ٹائم اپنے موبائل فون کے ساتھ ویسے ہی گپ شپ میں گزار رہے ہوتے ہیں، لینا نہ دینا پتہ نہیں ساری سوشل میڈیا کی ویڈیوز دیکھنی ہیں. اس کے بجائے اللہ رسول کا ذکر کر لیا کرو، درود پاک کی کثرت کر لیا کریں. انشاءاللہ نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی رہیں گی اور گناہ کم ہوتے رہیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت الہی کا عشرہ ہے. ماہ رمضان کے 3 عشرے ہیں نا. پہلے 10 دن رحمت ہے، اگلے 10 دن عشرہ مغفرت ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اللہ کی رحمت کے بارے میں سنا ہے مگر کبھی کوشش کی اس کو جاننے کی کہ اس کی رحمت کی وسعت کیا ہے، اس کی رحمت کے ڈائمنشنز کیا ہیں، اس کی رحمت ہے کتنی بڑی. آؤ آج اللہ کی رحمت کی بات کرتے ہیں، آج اللہ سے محبت کی بات کرتے ہیں. وہ کریم ہم پر کتنا مہربان ہے، آج اس پر بات کرتے ہیں. کس طرح اس کی مجھ پر اور آپ پر مہربانیاں ہیں. یاد رکھیں دنیا میں کوئی کسی سے پیار کیوں کرتا ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ کیا وجہ ہوتی ہے کہ بندہ کسی کے فال ان لو، اس کے پیار میں گم ہو جاتا ہے؟ 3 ریزن ہوتی ہیں نارملی. یا تو وہ بڑا حسین ہوتا ہے، اچھا لگنے لگ جاتا ہے، یا بڑا مہربان ہوتا ہے، خیال رکھنے والا ہوتا ہے، یا وہ بڑا با کمال ہوتا ہے، اسپیشل ہوتا ہے، عام لوگوں سے ہٹ کر ہوتا ہے، اس لیے اس سے پیار ہو جاتا ہے. اگر یہ 3 ریزنز ہیں تو خالق کائنات کی طرف اگر توجہ جاتی ہے تو دنیا کے سارے حسن اور رعنائیوں کو بنانے والا وہ میرا مالک کیسا حسین ہوگا، جس نے دنیا میں ایسے حسین اور ایسی رعنائیاں، اتنے خوبصورت مناظر بنائے، جنت جس نے بنائی، اس مالک کی سبحان اللہ وہ کیسا حسین مولا ہوگا. پھر آگے چلو، اگر با کمال سے محبت ہوتی ہے تو ہر با کمال کو کمال دینے والی ذات بھی رب کائنات کی ہے، پھر اس سے محبت کیوں نہ ہو. اور اگر کسی محسن سے، کسی خیال رکھنے والے سے پیار ہو جاتا ہے تو بتاؤ تو صحیح، جب سے پیدا ہوا ہوں، جب سے لے کر آج تک روزانہ جس کے احسانات تلے دبا ہوں، وہ کوئی اور ذات نہیں، وہ میرے مالک کی ذات ہے. بلکہ سچی بات بتاؤں، مجھ پر اور آپ پر تو پیدا ہونے سے پہلے اس کے احسان جاری ہیں. جی ہاں، بیفور مائی برتھ وہ مجھ پر بلیسنگز، مجھ پر مہربانیاں جاری کیے ہوئے. کیسے بتائیے؟ کیا بچے اب نارمل پیدا نہیں ہوتے ہیں؟ بچے پیدا ہو رہے ہیں آج کل، کسی کے جناب کون سا مرض ہے، کسی کا ایک گردہ ہی نہیں ہے، کسی کا ہاتھ صحیح نہیں، کسی کا پیر صحیح نہیں، کوئی بغیر آنکھ والا، کوئی بغیر کان والا. عجیب عجیب معذور بچے پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں میں ایسے معذور بچوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. لیکن میں پورا پیدا ہو گیا، میرے اعضاء پورے ہیں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، بول بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرے رب نے میری تخلیق کامل فرمائی. ماں کے پیٹ میں جب میری تخلیق ہو رہی تھی، میرے اس کریم مولا نے مجھ پر یہ مہربانی کی کہ میرے کوئی پارٹ آف باڈی، کوئی آرگن آف باڈی کم نہ تھا. میں کسی بڑی بیماری میں نہیں تھا، پیدا ہوتے ہی شوگر کا مریض نہیں ہوں. یہ کتنی بڑی میرے رب کی مجھ پہ مہربانی میری پیدائش سے پہلے سے جاری ہے. اور سچ پوچھو، اس سے بڑی مہربانی بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا. کسی کافر کے گھر میں بھی تو پیدا ہو سکتے تھے نا. روز بچے پیدا ہو رہے ہیں، کوئی کس مذہب والے کے یہاں پیدا ہو رہا ہے. میں نے کیا کمال کیا تھا؟ میرا کیا ایسا کمال تھا کہ اللہ نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. سب سے پہلی آواز جو میرے کانوں نے سنی وہ اللہ اکبر کی اذان سنی، کیونکہ جب میں پیدا ہوا مسلمان گھرانے میں تھا تو میرے کان میں اذان دی گئی. بتاؤ، یہ شروع سے مہربانیاں رب کی جاری ہیں. تو اگر کسی مہربان سے محبت کی جاتی ہے
تو پھر اللہ سے سب سے زیادہ ہمیں محبت ہونی چاہیے. اور اب آؤ میں بتاتا ہوں وہ کریم رحمان کیسا ہے, وہ رحیم کیسا ہے, وہ رحمتیں کیسے برساتا ہے. اس کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں. روایتوں میں آتا ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. یہ واقعہ خود نبی پاک نے صحابہ کو سنایا کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں, وہ اس نے 99 قتل کیے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے 99 مرڈرز. اور اس کے بعد اسے خیال آیا کہ یار بہت ہو گیا, کتنے گناہ کرے گا, اب تو توبہ کر لے. وہ ایک راہب کے پاس گیا, سو کالڈ مولوی صاحب, اس زمانے کے بھی سو کالڈ ہوں گے, علم تھا نہیں, لکس لائک. بے شک ہم بھی آج کل ہر داڑھی والے کو عالم دین سمجھ لیتے ہیں, بلکہ اب تو بغیر داڑھی والے کو بھی عالم دین کہنا لوگوں نے شروع کر دیا. یہ عجب فینومینا چلا ہے کہ جس کی مرضی وہ اسلام کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے اور لوگ اسے سنی جا رہے ہیں. اللہ کے بندوں, عالم دین صحیح عقیدے والے سے بات سنو گے تو سمجھ آئے گی. یہ حدیث بھی اسی طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ کہنے کو وہ کوئی مذہبی آدمی ہوگا, یہ بندہ چلا گیا اس کے پاس, کہا حضرت 99 قتل کیے ہیں, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ وہ بندہ, اس نے کہا خدا کا خوف کر, 99 بندوں کا قاتل, تیری توبہ قبول نہیں ہونی. اس نے اس بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا. اب وہ پہلے ہی قاتل تھا, اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرتے ہیں. اس نے اس راہب کو بھی مار دیا, 100 قتل کر لیے. پھر خیال آیا نہیں غلط کیا, توبہ کرنی چاہیے. پھر کسی عالم دین کے پاس گیا. اب عالم دین نے کہا کہ نہیں تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی, گھبراؤ نہیں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ایسا کرو, فلاں علاقے میں نیک لوگوں کی ایک بستی ہے, تم اس کے ادھر چلے جاؤ اور ان نیک لوگوں کے قریب جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا, تو اللہ کریم جو ہے تجھ پر رحمت فرما دے گا, تیری توبہ قبول کر لے گا. یہ بندے نے نیت کی, اچھی نیت, اور چل پڑا. اللہ کی شان دیکھو, راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. عذاب کے فرشتے آ گئے, ہم لے جائیں گے. 100 بندوں کا قاتل ہے, رحمت کے فرشتے آ گئے, ہم لے جائیں گے. توبہ کی نیت کر لی تھی, چل پڑا تھا, اللہ سے دوستی کا ارادہ کر لیا تھا, یہ چل پڑا ہے. اب دونوں قسم کے فرشتوں میں ایک طرح سے بحث شروع ہو گئی. عذاب کے فرشتے کہتے ہم لے جائیں گے, توبہ کی تھوڑی تھی, گھر سے نکلا ہی تھا, ارے 100 تو قتل کر دیے ہیں. رحمت کے فرشتے کہتے نہیں, اللہ کی راہ پہ چل پڑا تھا, دل میں شرم اور ندامت آ گئی تھی, ہم لے جائیں گے. اب اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے ایسا کرو, زمین کیلکولیٹ کرو, زمین کو ناپا جائے, اگر یہ بندہ اپنے گھر کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں, اگر یہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں. اللہ اکبر. میں حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں. اب جب زمین ناپی گئی تو وہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب نکلا. علماء کہتے ہیں یہ جو پلان تھا نا, اللہ کی قدرت کا پلان تھا, ایکچولی وہ دور تھا نیک لوگوں کی بستی کے, مگر رب کا حکم تھا کہ یہ بخشا جائے. اس کی منشا یہ تھی یہ بخشا جائے. وہ نیک لوگوں کی بستی اور اس کی لاش کے درمیان جو پلاٹ آف دا لینڈ تھی وہ سکویز ہوئی, وہ کم ہوئی اللہ کے حکم سے, اور جب ناپا گیا تو چند فٹ کے فاصلے سے وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا. اسے رحمت کے فرشتے لے گئے, گویا اس کی بخشش ہو گئی. یہ ایک روایت بیان کرنے کے بعد میرے پیارے اسلامی بھائیوں کیا پتا چل رہا ہے؟ وہ رحیم, وہ کریم, وہ توبہ قبول کرنے والا ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. اس کی رحمت چاہتی ہم بخشے جائیں, مگر یہ بندہ ہے جو توبہ نہیں کرتا, یہ بندہ ہے جو اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا, وہ اس سے دوستی نہیں کرتا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس حدیث سے ایک اور بہت خوبصورت بات سیکھنے کو ملی ہے. یہ حدیث پہلے سمجھیے گا, نبی پاک واقعہ سنا رہے ہیں صحابہ کو. اٹ مین سارا کانٹینٹ جو ہے وہ آتھرائزڈ ہے, سارا کانٹینٹ جو ہے وہ زبردست کلیئرڈ ہے, جبھی تو نبی پاک سنا رہے ہیں نا. تو آقا نے کیا بتایا کہ لوگوں نے مشورہ دیا نیک لوگوں کی بستی کے پاس جا کر دعا مانگو. اٹ مینز کہ اگر آج بھی کوئی اللہ والوں کے پاس ان کی اگر حیات ہے تو ان کی صحبت میں جا کر دعا مانگے, اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کے مزار کے پاس جا کر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ان کے صدقے, نیک لوگوں کے صدقے, مبارک جگہ کے صدقے میری توبہ قبول فرما لے. تو جہاں رحمتیں برس رہی ہو ادھر جا کر دعا کرنا, ادھر جا کر اللہ سے مانگنا, یہ اس حدیث سے ثابت ہے. ویسے تو قرآن کی
آیت سے بھی ثابت ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو دعا کرنی تھی، بیٹے کی تمنا تھی، تو قرآن کہتا ہے حضرت زکریا کہاں گئے تھے؟ محراب مریم میں گئے تھے۔ سورہ مریم اٹھاؤ، وہاں قرآن کہتا ہے کہ حضرت زکریا نے مانگنا اللہ سے تھا، گئے کیوں محراب مریم میں؟ ارے اللہ سے تو کہیں سے مانگ سکتے تھے نا، نہیں، بی بی مریم وہاں عبادت کرتی تھی، یہ دعا کی قبولیت کا مقام تھا۔ محراب مریم میں جا کر دعا کی، اللہ نے بڑھاپے میں انہیں اولاد عطا فرما دی۔ تو پتہ یہ چلا اللہ والوں کے جہاں قدم لگیں، اللہ والے جہاں عبادت کریں، اللہ والے جہاں موجود ہوں، اگر وہاں جا کر دعائیں مانگی جائیں، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مکے مدینے کی حاضری عطا فرمائے، مقدس مقامات کی حاضری عطا فرمائے۔ وہاں کا سفر کر کے رب سے جب وہاں جا کے بندہ مانگتا ہے تو بگڑی بن جایا کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے میرے رب کی رحمت، سبحان اللہ، میرے رب کی رحمت کی کیا بات کروں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے، دیکھیں کچھ لوگ، شیطان ہے نا، جب بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں نا، اب شیطان مردود تو نہیں چاہتا ہم توبہ کریں، وہ کہتا ہے یار تیری توبہ کیسے قبول ہوگی، اتنی نمازیں قضا ہو گئی، اتنے حرام کام کر لیے، اتنے برے کام کر لیے۔ اب شیطان یہ ازیوم کروا دیتا ہے کہ توبہ تو قبول ہونی نہیں، اب کری جا گناہ جتنے کرنے ہیں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے۔ دیکھو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اب سمجھیے گا اس بات کو کہ رب کریم ایک لمحے میں چاہے تو ساری زندگی کے گناہ بخش دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی جرم معاف نہیں کرتا۔ آپ اور میں اگر ہماری کوئی ایک بار بات نہ مانے، ہم کہتے ہیں چلو معاف کیا، دوبارہ نہ مانے چلو آئندہ مت کرنا، تیسری بار ایسا کرے بندہ کہتا ہے اس کی تو عادت ہی ٹھیک نہیں ہے، موبائل اس کے بند کر دیے جاتے ہیں، نمبر بلاک کر دیا جاتا ہے، رشتہ داری دوستی ختم، کہ یہ بار بار میں کہتا ہوں میری بات نہیں مانتا۔ مگر میرے مالک کی شان دیکھو، بندہ ساری زندگی نافرمانی کرے اور ایک بار سچی توبہ کر لے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور سنو، صرف معاف نہیں فرماتا بلکہ جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں نا، اللہ ان کو بھی بھلا دیتا ہے، تاکہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کا کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ ذرا حدیث پاک سنیے گا، میرے آقا فرماتے، مسلم شریف کی حدیث مبارک میں ہے کہ بے شک اللہ پاک رات کے وقت اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، اور دن میں اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ یاد رکھیے، جب قیامت کے پہلے سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، اس کے بعد توبہ نہیں ہو سکے گی۔ یعنی ہم جب تک زندہ ہیں، اگر ایسا وقت تو امید نہیں آئے گا ہماری زندگی میں، قیامت تو بھی فیل کہ ابھی بہت ساری نشانیاں باقی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری دنیا والے توبہ کر سکتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک سورج جو ہے مغرب سے طلوع نہ ہو، تو ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ آگے چلیے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے بندوں، تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں، پس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو، میں تمہیں بخشتا رہوں گا۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے اللہ کی 100 رحمتیں ہیں۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، توجہ ذرا پلیز یہاں رکھیے گا۔ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ نے فقط ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے، اور اس ایک رحمت سے ماں اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے، باپ اپنے بچوں سے پیار کر رہا ہے، جانور اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جانور جان دے دے گا اپنے بچے کے لیے۔ یہ رحمت کہاں سے آئی؟ فرمایا یہ وہ ایک رحمت ہے جو اللہ نے دنیا میں اتاری ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر مہربانیاں کرتے ہیں۔ وہ 99 رحمتیں رب نے اپنے پاس رکھی ہیں، جو قیامت کے دن وہ ایک رحمت سے ملا کر 100 رحمتیں قیامت کے دن اپنے بندوں پر نچھاور فرمائے گا، اپنے بندوں کی مغفرت فرمائے گا، اور
ان پر احسانات فرمائے گا. ایسا رحیم ہے میرا مولا, ایسا کریم ہے ہمارا پروردگار. دیکھو دنیا میں اگر کسی کا کسی تھانے میں کسی جگہ کوئی قصور ہو جائے تو وہ لکھا جاتا ہے, چلو جناب معافی تلافی ہو گئی یا سزا بھگت لی یا ضمانت ہو گئی, مگر ریکارڈ پر وہ جرم باقی رہتا ہے. اس کی پولیس رپورٹ جب بھی بنائیں گے وہ جو کرمنل ریکارڈ تھا وہ ضرور آئے گا. مجھے ایک واقعہ یاد آیا, ایک بار میں ساؤتھ افریقہ گیا. مجھے ایک اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ جناب ایک بزنس مین ہے, بیچارہ کئی سال سے کوشش کر رہا ہے, ساؤتھ افریقہ میں اس کا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں بن رہا. میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑا آدمی ہے, کیوں نہیں بن رہا؟ کہ ایک اس سے غلطی ہو گئی تھی. اب سنیے گا غلطی کیا ہوئی. کہتا وہ ایک بار جنرل اسٹور میں گیا اور کولڈ ڈرنک وغیرہ یا کچھ سامان خریدا. سڈنلی اس کو کال آئی کہ اس کی والدہ آئی سی یو میں ہے, کوئی ایمرجنسی ہو گیا, ہاسپٹل لے کے گئے گھر والے. اس بیچارے کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئی, سامان ہاتھ میں تھا اور وہ دوڑتا ہوا جنرل اسٹور سے باہر نکل گیا. جیسے ہی باہر نکلا تو آپ کو پتا ہے انٹرنیشنلی بلکہ اب تو پاکستان میں بھی ہو گیا, وہ اسٹور کے دروازے بلنک کرنے لگے کیونکہ اس نے پیمنٹ نہیں کی تھی. تو وہاں سے گارڈ نے اس کو پکڑ لیا, کہا کہ آپ چوری کر کے جا رہے ہیں. کہتا بھائی چوری نہیں کر رہا, میری ماں ہاسپٹل میں, مجھے کال آئی اس لیے دوڑا ہوں. کہا نہیں, واپس اندر آئیے. وہ اندر گیا, اس کے خلاف پرچہ کٹا اور اس نے کہا جتنا فائن لینا ہے جلدی فائن لو, مجھے جانے دو. اب چند ہزار روپے کا فائن تھا, وہ فائن اس نے پے کیا, وہ بندہ ہاسپٹل پہنچ گیا. لیکن اب جب بھی وہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ نکلوانے جاتا ہے, حالانکہ ملینر بلینر آدمی ہے, لکھا ہوا آ جاتا ہے اسٹور میں چوری کی ہے. یقین کریں جب مجھے یہ واقعہ میں نے سنا نا, مجھے اللہ کی رحمت یاد آئی کہ اس بندے سے ایک جرم ہوا, آج تک وہ اس کی سزا بھگت رہا ہے, وہ معاف نہیں ہوا, وہ لکھا ہوا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو تم زمین بھر گناہ کر کے میرے پاس آؤ, میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. تم سچی توبہ کرو, میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. ارے وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے گناہوں کو, دنیا میں کوئی ڈیلیٹ نہیں کرتا. آج کسی کو ہماری بات بری لگ جائے, ہم 100 بار معافی مانگ لیں, مگر پھر بھی وہ دل میں رکھتا ہے یار تم نے ایک بار ایسا کیا تھا, تم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا. ارے بھائی معافی مانگ چکا ہوں, لیکن لوگ دل سے نکالتے نہیں ہیں. مگر میں اس قریب کی بات کر رہا ہوں کہ جو میری خطاؤں کو معاف ایسے فرماتا ہے کہ پھر وہ اس کا کوئی گواہ بھی باقی نہیں بچتا. بلکہ آؤ کرم نوازی کی انتہا دیکھو, قرآن سنا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ جب توبہ سچی کرتا ہے نا کوئی بندہ, اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. خدا کی قسم یہ آیت کا ترجمہ سنو. اللہ فرماتا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی صرف گناہ معاف نہیں فرمائے گا, اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. Only there are 2 conditions کہ توبہ کر لے اور اب اچھے کام کرے, اب برے کاموں کی طرف نہ جائے. سنو قیامت کا دن ہوگا, نبی پاک ایک حدیث صحابہ کو سنا رہے ہیں کہ گناہگار شخص, اللہ کی رحمت کی باتیں چل رہی تھی, رحمت کا شرح ہے نا, میں چاہتا ہوں آج رحمت الہی کی ہی باتیں کریں تاکہ اللہ سے محبت میں اضافہ ہو, اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں کاش گھر کر جائے. پیارے آقا صحابہ کو ایک واقعہ سنا رہے ہیں, فرماتے ہیں حدیث کا خلاصہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اللہ فرمائے گا تو نے یہ گناہ کیے ہیں, اپنے گناہ بتا, کون کون سے گناہ کیے ہیں. وہ بندہ ڈرتے 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 اپنے صغیرہ گناہ بتائے گا, اپنے چھوٹے گناہ بتائے گا, وہ ڈر رہا ہوگا. اللہ فرمائے گا جا تیرے جتنے گناہ ہیں میں نے اتنے گناہوں کے بدلے تجھے اتنی نیکیاں دے دی ہیں, اتنی رحمت ہوگی اللہ کی. اب وہ بندہ کہے گا یا اللہ میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی ہیں, وہ تو میں نے بتائے نہیں ہیں. یعنی اب اللہ کی رحمت پر ایسا مچل جائے گا کہ کہے گا مولا بڑے گناہ تو بتائے نہیں, یہ بھی گناہ ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا یہ حدیث بیان کر کے اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں کہ جب اللہ کرم فرماتا ہے تو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. ارے اللہ کی کس کس رحمت کی بات کروں, اللہ کی کس کس کرم نوازی کی بات کروں. جب بندہ ایک بار سچی توبہ کرے وہ کیسے بخش دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ, بارش نہیں ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 لوگوں کو لے کر ایک میدان میں چلے گئے اور اب دعا کی جا رہی ہے کہ بارش ہو جائے. بڑی دیر ہو گئی, بارش نہ ہوئی. موسیٰ کلیم اللہ ہے, اللہ سے عرض کی مولا بارش کیوں نہیں ہو رہی. ارشاد ہوا ہے موسیٰ اس مجمع میں ایک بندہ ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے. اے موسیٰ جب تک وہ بندہ اس مجمع میں ہے بارش سے نہیں ہونا, اس کو نکالو اس مجمع سے. حضرت موسیٰ نے کہا اتنا بڑا مجمع میری آواز کیسے پہنچے گی.
ارشاد ہوا موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، کہا اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، اس مجمع سے نکل جا۔ اچھا وہ بندہ ریئلائز تو کر گیا کہ لگتا تو میں ہی ہوں، ہو سکتا کوئی اور بھی ہو۔ وہ کھڑا ہو جائے، اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ اب پتہ اس بندے نے کیا کیا؟ کمال کیا۔ اس بندے نے اللہ سے بیٹھے بیٹھے عرض کی، کھڑا نہیں ہوا، کہ یا اللہ میں جانتا ہوں وہ بندہ تو میں ہی ہوں، مجرم تو میں ہی ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، مگر میرے مالک اگر آج میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتا چل جائے گا کہ میں وہ گناہگار ہوں۔ اے اللہ سچی توبہ کرتا ہوں، اب تجھے ناراض نہیں کروں گا، کریم معاف کر دے اور مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ سنو کیا ہوا، تھوڑی دیر ہوئی بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا بندہ تو کوئی نہیں نکلا، یا اللہ کھڑا تو کوئی نہیں ہوا، یہ بارش کیسے ہو گئی؟ ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، اس بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے۔ اب سنو، حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا اب تو بتا دے وہ بندہ کون ہے، اب تو تیرا دوست بن گیا نا، اب تو میری ملاقات کرا دے۔ کیا شاندار جواب ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ جب میرا دشمن تھا تب میں نے اس کے عیب چھپائے، اب تو میرا دوست ہو گیا، تجھے کیسے بتاؤں وہ کون تھا۔ یہ ہے میرا رب، ہمارے عیب چھپاتا ہے، ہم پر رحمتیں برساتا ہے۔ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں۔ ماں باپ کو بھی اگر ہماری کوئی بڑی خطا پل جائے تو وہ گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے۔ کتنے گناہ ہیں ہم جانتے ہیں اور رب جانتا ہے، مگر اللہ نے عزت دی ہے، اللہ ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ لوگ ہم سے پیار کر رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ ہمارے عیب کتنے ہیں۔ جو کریم دنیا میں عیب چھپا رہا ہے نا، اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ آخرت میں بھی عیب چھپائے گا، مگر دوستی تو کر لو نا اس سے، ناراض تو نہ کرو نا اسے۔ کیسا کیا اچھا توبہ کے لیے نا کوئی بہت بڑی آپ کو گیدرنگ کی ضرورت نہیں ہے، بڑے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ اے منٹ، ایک سچا کنیکشن ریکوائرڈ ہے، اور وہ کنیکشن جس دن ہو گیا وہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک بار حضرت عمر فاروق کا دور ہے، ایک بندہ آپ کے سامنے آیا، ہاتھ میں اس کے شراب کی بوتل ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اسے ریڈ ہینڈ دیکھ لیا، فرمایا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، کیا ہے؟ کہتا ہے حضور میرے پاس سرکہ ہے، حالانکہ شراب کی بوتل تھی۔ حضرت عمر نے کہا دکھاؤ۔ اب ذرا تھوڑا سا سینیریو سمجھیے گا، دو بندے آمنے سامنے کھڑے ہو، کتنی دیر لگے گی؟ کتنی سیکنڈز کی بات ہے نا، ودن اے سیکنڈز۔ اس بندے نے اللہ سے عرض کی مولا آج بچا لے، عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں اب شراب نہیں پیوں گا۔ بس اس نے اس دل کی کیفیت سے پکارا اللہ کو، اور اب جب وہ بوتل اٹھا کر ڈرتے ڈرتے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیتا ہے، وہ بوتل سرکہ بن چکی ہوئی۔ یہ ہے میرے مالک، یہ ہے وہ کریم جس سے میں محبت کی بات کر رہا ہوں۔ اتنا رحمت والا ہے کہ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو رحمت الہی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایک موقع پر ایک عورت کا بچہ بچھڑ گیا، تھوڑی دیر بعد وہ بچہ مل گیا، بچہ دوڑتا ہوا آیا، ماں دوڑتی ہوئی گئی، بچے کو اٹھایا۔ ٹرائی ٹو امیجن کیا لو، کتنا اس وقت جو ہے وہ پیار ماں کو آتا ہے جب بچہ بہت دیر بعد ملتا ہے، ماں اسے چوم رہی ہے۔ نبی پاک نے کہا دیکھو جتنا اس ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے، کیا یہ ماں اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا حضور پاسبل ہی نہیں ہے، اس وقت تو اس کی محبت عروج پر ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جو اتنا مہربان ہو ہم اس کی بات نہ مانیں، ہم اس کی نافرمانی کریں، ہم اس کے غضب کو دعوت دیں، یہ کیسی احسان فراموشی ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہوا کرتی ہے۔ واٹ از دا میننگ آف حدیث قدسی؟ آج یہ بھی سمجھ لو، آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ فرمان تو نبی پاک کا ہو، آقا فرمائے، مگر آقا اللہ کا فرمان سنائیں کہ رب یہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم تو جب بھی مجھ سے امید لگا کر دعا مانگے گا تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ اے ابن آدم اگر تو میرے پاس زمین پر گناہ لے کر آئے اور پھر مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو میں زمین بھر مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں۔ یعنی کیسے ہی گناہ کیوں نہ ہو،
اللہ جب رحمت فرماتا ہے تو وہ سب معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج میں نے اور آپ نے اپنے رب سے محبت کا یہ کہتے نا کہ یہ اظہار کرنا ہے۔ دیکھیں جس سے محبت ہونا اس کی ناراضی والے کام نہیں کیے جاتے، محبوب کو ناراض نہیں کیا جاتا جب وہ اتنا مہربان۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں تو اگر میری آنکھیں حرام دیکھتی تو میری آنکھیں چلی جاتی، اگر میری آنکھیں میرے کان حرام سنتے تو کان چلے جاتے، مگر اللہ یہ کان واپس نہیں لے رہا، یہ آنکھیں واپس نہیں لے رہا، وہ ہماری ہم پر رحمتیں جاری رکھے ہوئے ہے، تو پھر ہمیں اس کی بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک قرآن پاک کی آیت سن لیجئے۔ اب یہاں جب اللہ کی ہم رحمت کی بات کر رہے ہیں نا، تو اب شیطان کیا کرتا ہے کہ یار پھر تو اللہ بڑا رحیم ہے، جو کرنا ہے کرو، اب تو نمازیں نہیں بھی پڑھیں گے، روزے نہیں بھی رکھیں گے، حرام کھاتے رہو، حرام پیتے رہو، اللہ تو بڑا کریم ہے، معاف فرما دے گا۔ یہاں ہم مار کھا جاتے ہیں۔ آج ذرا سنیے گا، ایک قرآن کی آیت اس بات کو کلیریفائی کر دے گی۔ اللہ فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے بخشے گا اور جسے چاہے سزا دے گا۔ اللہ کی مرضی، وہ خالق ہے، چاہے تو ہمیں نقطے پر بخش دے اور چاہے تو کسی ایک غلطی پر پکڑ فرما دے۔ ایمان کی ذرا تعریف سمجھ میں، علماء کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان شے کا نام ہے۔ بے خوف بھی نہیں ہونا ہے اور نا امید بھی نہیں ہونا ہے، رحیم کو ناراض بھی نہیں کرنا ہے مگر قہار کے غضب کو دعوت بھی نہیں دینی ہے، اس کے درمیان ہم نے رہنا ہے، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب ذرا ایک بات سمجھیے گا، اللہ کریم نے تین کے اندر تین باتیں پوشیدہ رکھی ہے۔ یہ ذرا بڑی کمال کی حدیث ہے، خلیفہ اعلیٰ حضرت فقیہ اعظم ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلوی نقل فرماتے ہیں، یہ ان کا قول ہے۔ اللہ پاک نے تین چیزوں کو پوشیدہ رکھا ہے، اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں، اپنی ناراضی کو گناہوں میں، اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں۔ اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ کوئی بھی چھوٹی نیکی چھوٹی سمجھ کر چھوڑ نہ دیں، کیا پتہ یہی میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کی مغفرت ہو گئی ہے، کسی نے درخت راستے سے ہٹا دیا یا کوئی چیز ہٹا دی کہ راستہ کھلا ہو جائے، اللہ نے اس لیے مغفرت فرما دی۔ تو ہر نیکی آگے بڑھ کے کرنی چاہیے۔ اور سیکنڈلی بندہ کہتا ہے نا چھوٹا ہی گناہ کر لو یار، کیا پتا یہی گناہ ہماری پکڑ کا سبب بن جائے۔ یہ بھی روایتوں میں مضمون ملا کہ بندے نے کسی کا تنکا اٹھا لیا، اس کے لیے پکڑ کر دی گئی، تو وہ نقطہ نواز ہے۔ اور تیسری بات کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپا کر رکھا ہے، اس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ادب سے پیش آئیں۔ ہمیں نہیں پتا کون اللہ کی بارگاہ میں کون سا مرتبہ رکھتا ہے۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ کچھ پرا گندہ بال والے ایسے ہیں جن کو کوئی اپنی دعوت میں نہ بلائے، مگر وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھا لیں اللہ وہ قسم پوری فرماتا ہے۔ تو پتا چلا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون بندہ اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ رکھتا ہے، تو کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، سب سے عزت سے پیش آئیں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اللہ کی رحمت کی بات ہوئی ہے نا، تو یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دیں گے اور اس کے فرما بردار بندے رہیں گے۔ آخری بات کر لیتا ہوں، سوچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یار گناہ کروں گا تو جہنم کا عذاب ملے گا، قبر میں کیڑے پڑ جائیں گے، ڈر لگتا ہے۔ ایک گناہ چھوڑنا خوف الہی کی وجہ سے ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، مگر اعلیٰ درجہ پتہ کیا ہے؟ امام غزالی لکھتے ہیں کہ بندہ اللہ کی محبت کی وجہ سے گناہ نہ کرے، کہ یار محبوب کو برا لگ جائے گا، میرے رب کی ناراضی ہو جائے گی، میں جو کر رہا ہوں یہ رب کی رضا نہیں ہے۔ خوف سے گناہ نہ کرنا اور ہے اور محبت میں گناہ نہ کرنا اور ہے، خوف سے نماز پڑھنا اور ہے اور محبت میں نماز پڑھنا اور ہے، خوف سے روزہ رکھنا اور ہے کہ یار نہیں رکھوں گا تو جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا، اور محبت سے روزہ رکھنا اور ہے کہ میرے اللہ کو پسند ہے، میرے رب کا حکم ہے، میرے خالق کا حکم ہے، اس عبادت کا مزہ ہی اور ہے۔ تو اللہ کی محبت میں عبادت کرنا سیکھ جائیے۔ اور اب ایک بات اور یہ کرنی ہے کہ اب دیکھتے ہی دیکھتے رمضان ہمارے سے اب رخصت ہو رہا ہے، ابھی سے ایک دل میں کسک سی اٹھ رہی ہے کہ جناب مسجد آباد ہیں، اب دیکھیں وہ چہرے نظر آ رہے ہیں جو نارملی اس طرح کی محفلوں میں اتنی دیر تک نہیں بیٹھتے۔ کیا ہے یہ؟ اللہ سے محبت ہے نا، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تراویاں ہو رہی ہیں، گھر گھر ماشاءاللہ محفلیں سجی ہیں، لیکن کہتے ہیں ایک دل کے ایک چھوٹے سے کونے سے ایک آواز آ رہی ہے کہ یار رمضان جائے گا
اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اس بار بھی ایسا کریں گے ہم؟ ہوتا کیا ہے اب تک جو ہوتا آیا ہے، انڈیلیبریٹلی ایک میسج دیا جاتا ہے، اور کتنا برا میسج ہے کہ اے شیطان، جب تک تو قید تھا نا، اللہ کے بندے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور جب تو رہا ہوا اب ہم تیری بات مانیں گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ رحمت اللہ فرمائے اور بات ہم شیطان کی مانیں۔ اور دیکھیں یہ رمضان ایکچولی نیٹ پریکٹس ہے۔ چلو سپورٹس مین کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں کہ پہلے پریکٹس ہوتی ہے اور پھر مقابلہ ہوتا ہے نا۔ یہ پورا مہینہ پریکٹس کروائی گئی ہے شیطان کو بند کر کے کہ عبادت کر لو، گناہ چھوڑ دو، نیک اعمال کرو، تلاوت کرو، اور جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا ایسا لگتا ہے پہلی بال پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ چاند رات کو عشاء کی نماز میں لوگ غائب ہو جاتے ہیں، عید کے دن فجر میں نمازی نہیں ہوتے۔ ارے بھائی پورا مہینہ نماز پڑھی تھی، اب کیا ہو گیا؟ کیا نماز صرف رمضان میں فرض تھی؟ نہیں میرے پیارے اسلام، اس بار پکی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم رحمت والے آقا کے، رحیم مولا کے، رحیم پروردگار کے بندے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اب رمضان کے بعد بھی نمازی رہیں گے، ہم رمضان کے بعد بھی اس کے فرما بردار رہیں گے، ہم ماہ رمضان کے بعد بھی اس کی عبادت کریں گے۔ اور ماہ رمضان میں جہاں بہت سارے اچھے کام کرنے والے ہیں، وہاں اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، سخاوت کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو رمضان میں خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اپنی زکوٰۃ پوری ادا کرے۔ یہاں ایک اور بھی جس کو کہیں درد سا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ماشاءاللہ لوگوں کی ویلتھ بڑھتی جا رہی ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ جب ہزاروں میں زکوٰۃ تھی، لاکھوں میں زکوٰۃ تھی، لوگ مزے سے دے رہے تھے، مگر جب اب کروڑوں میں زکوٰۃ آئی ہے تو اصل امتحان شروع اب ہوا ہے کہ جناب اب تو پراپرٹی کے ریٹ اتنے بڑھ گئے، گولڈ کے ریٹ بڑھ گئے، لوگوں کی جناب ویلتھ بڑھ گئی۔ اب جب کیلکولیٹر چلا رہے ہیں، او ہو 5 کروڑ روپے زکوٰۃ، 10 کروڑ روپے زکوٰۃ۔ اللہ کے بندے تجھے 10 کروڑ کی زکوٰۃ بری لگ رہی ہے، اللہ نے 4 ارب دیے ہیں تبھی 10 کروڑ زکوٰۃ بنی ہے نا۔ شکر ادا کر اور اپنی پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ کبھی بھی ایسے اپنی زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھیں۔ میں تو بار بار ایک دعا کرتا ہوں، اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ بھی آمین کہہ دو کہ اللہ وہ مال نہ دینا کہ جس کی زکوٰۃ دل پر بھاری لگے، اے اللہ مال وہ دینا کہ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کروں۔ اور زکوٰۃ ادا جب بھی کرے نا، چاہے زکوٰۃ ادا کرے چاہے خیرات دیں، سچ بات یہ ہے کہ سجدہ شکر بھی ادا کرے کہ اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، تو نے مانگنے والا نہیں بنایا، میری تو کوئی اوقات نہیں۔ کبھی سوچا آپ نے آپ کے آفس میں، آپ کے گھر پر آپ سے رابطہ کوئی شخص کرتا ہے کہ جناب بچہ بیمار ہے، علاج کے پیسے نہیں، کچھ زکوٰۃ دے دیں، بہن کی شادی ہے، جہیز کے پیسے نہیں، زکوٰۃ دے دیں، عید کے دن آ رہے ہیں، بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں، زکوٰۃ دے دیں، اور آپ اسے 5-10 ہزار 25-50 ہزار دیتے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے آج اس کا فون آیا ہے، میں بھی تو اس کی جگہ ہو سکتا تھا، میں بھی تو کسی کو کہتا کہ میرے بچے بیمار ہیں، زکوٰۃ چاہیے، میرے بچوں کی شادی کرنی ہے، پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کیا ایسی نیکی کی ہے، میں نے کون سا اتنا بڑا کمال کر لیا ہے کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا، اسے مانگنے والا بنایا۔ خدا کی قسم یہ فقط رب کی مہربانی ہے جو اللہ نے مجھ پر اور آپ پر یہ احسان کیا ہے۔ تو آلویز جب بھی کوئی نیکی کریں، چاہے صدقہ کریں، خیرات کریں، چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نہ سمجھو میں نے کچھ کیا ہے، یہ صرف اللہ کی مہربانی ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کا شکر ادا کر کے یہ کام کیا کرو، اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ اور اپنی زکوٰۃ صدقات سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں۔ ہاں یہاں ایک غلطی لوگ کر جاتے ہیں، یقیناً صدقہ اور خیرات اپنے غریب رشتہ داروں کو دینے کا زیادہ ثواب ہے، لیکن اس میں ثواب جب ملے گا جب وہ زکوٰۃ کے مستحق بھی ہوں۔ تو زکوٰۃ کے مستحق رشتہ دار ڈھونڈیں، ان کو دیں، آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اپنے قریب رفقا، آپ کے جاننے والوں میں اگر کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے، پہلے اس کو دے۔ اور اس کے بعد میں ایک اپیل کرنا چاہوں گا کہ عاشقان رسول کی تحریک دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں دین متین کی بڑی خدمت کر رہی ہے، تو اس بار اپنی زکوٰۃ جب آپ دیں تو دعوت اسلامی کا بھی ضرور خیال رکھیں۔ اور ایک اور بات کہنی تھی، اور وہ یہ ہے کہ فطرہ آپ نے دینا ہے۔ اچھا، فطرے میں ایک تھوڑی سی ہم سے یوں سمجھیے کہ چوک ہو جاتی ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے تو گندم کا ہی فطرہ لوگ دیتے رہے، حالانکہ حدیث پاک میں 4 قسم کے فطرے بیان ہوئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فطرے کی ترغیب دلائی، اس میں جو کا، گندم کا، کھجور کا اور کشمش کا فطرہ بھی بیان ہوا۔ اب یہاں نارملی وہ لوگ بیٹھے جن کو اللہ نے کروڑوں سے اچھی لائف دی ہے، اور ہم فطرہ آج کل گندم کا 170 روپے ہے، ہم وہ دیں گے۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب ہم اپنے لیے کپڑا خریدتے ہیں تو اچھے سے اچھا خریدتے ہیں, بچوں کے لیے چیزیں خریدتے ہیں تو مہنگی خریدتے ہیں. روزانہ کئی لوگ ہوں گے جو افطار میں اجوا کھجور افطار کر رہے ہیں, اور فطرہ دینا ہے تو وہ جناب سب سے سستا والا دینا ہے. ایکچولی یہ بھی اللہ کا ایک شکر ہے کہ اللہ تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا, تو اب تیری راہ میں خرچ بھی میں اچھی کوالٹی کا کروں گا. تو جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ بہترین کوالٹی. اب یہاں بہت خوبصورت باتیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو. قرآن ہمیں راستہ بتا رہا ہے کہ آپ کو ہیلپ چاہیے تو صبر اور نماز کے ذریعے آپ نے ہیلپ لینی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادات کی ادائیگی, گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے. اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل ہے, اہل ایمان کی معراج ہے, اللہ اور بندے کے درمیان ایک بیوٹیفل کانٹیکٹ ہے, تو اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ بھی یاد رہے کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر ہے اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. کچھ اعمال وہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے, انسائٹ ہوتا ہے. انسائٹ اعمال میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ صبر کرنا. اور ظاہری عبادتوں میں, جسمانی عبادتوں میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا. تو یہ دو اہم کام دیے گئے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد ملتی کیسے ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس میں کیا معمول تھا. اب ذرا سنیے گا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی معمول تھا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں مشغول ہو جاتے. جب میں خود اس آیت کی کچھ دنوں پہلے تیاری کر رہا تھا تو بڑا ایک نیا کہتے نا نیا باب آنکھوں کے سامنے کھلا کہ یقیناً جب ہم پرابلم میں آتے ہیں ہم دعا بھی کرتے ہیں, ہم لوگوں سے بھی کہتے ہیں, مگر کیا ڈائریکٹلی ہم نماز کی طرف جاتے ہیں؟ حالانکہ قرآن نے ہمیں پرابلمز کا سولوشن کیا دیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو. اب آگے چلیں. حضرت عمر فاروق کا بھی یہی عمل تھا کہ کوئی مشکل درپیش آتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اگر کبھی اسلامی فوجوں کے آنے میں تاخیر پتہ چلتی, یعنی آپ چونکہ جنگوں کے لیے فوجوں کو روانہ کرتے تھے, بہت شاندار اسٹریٹجک پلانر تھے, تو اب فوج گئی اور ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ فلاں ٹائم کو واپس آ جائے گی. اس زمانے میں ٹیلی فون تو تھا نہیں, انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ لوکیشن شیئر ہو جائے گی یا کال آ جائے گی کہ سر ہم یہاں رکے ہوئے ہیں. اب ٹائم ہو جاتا اور فوج واپس نہ آتی نا, تو آپ اب اس کو کیا کرتے, کہ اب پتہ تو نہیں کیا ہوا ان کے ساتھ, خیریت سے آ جائیں, تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے, نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. اب کیا ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کہیں گیا ہے, اس کی خبر نہیں آ رہی, یا کوئی چیز ہماری آنی ہے ابھی تک پہنچی نہیں ہے, یا کوئی اچھی نیوز نہیں آ رہی ہے, تو ہم کیا اس کے لیے نماز کی طرف جاتے ہیں؟ یہ نبی پاک کا ہمیشہ معمول رہا. حضرت عبداللہ بن محمد حنفیہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد ایک انصاری رشتہ دار کے پاس عیادت کرنے گئے. جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے اہل خانہ میں سے کسی کو پکارا کہ اے لڑکی, وضو کا پانی لے آؤ اور ہمارے لیے نماز میں راحت پہنچاؤ, نماز پڑھ کر میں راحت پاؤں, جلدی سے وضو کا پانی لے آؤ. تو کہتے ہیں ہم نے ان انصاری شخصیت کے الفاظ پر بڑا تعجب کیا کہ نماز سے راحت کیسے ملتی ہے. تو انہوں نے کہا میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا ہے, اے بلال کھڑے ہو اور ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ. It means نماز is a relaxation for all of us. نماز is the way to solve your problem. آپ کو جب کوئی پرابلم آئے نا, آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. مکروہ وقت نہیں ہے, آپ نوافل پڑھنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں نماز ہیلپ کرے گی آپ کی, نماز سے آپ کے لیے راحتیں ہو جائیں گی. آپ کی حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ صحابی ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں, and he was billionaire on that time. سب سے امیر صحابہ میں جو نام آتے ہیں وہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں. آپ کا ایک بار بے ہوشی غشی طاری ہوئی, ٹھیک ہے, انکانشیس ہو گئے آپ, تو آپ کی والدہ نے کیا کیا؟ آپ کی والدہ, لوگ سمجھے کہ آپ کی جان نکل گئی ہے, آپ کی والدہ مسجد کی طرف چل پڑی تاکہ وہاں جا کے نماز پڑھیں اور اس سے مدد حاصل کریں. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ہوش آیا نا, تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ نے کہا کیا مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی ہیں؟ تو کہا جی. تو کہتے ہیں بے شک میری بے ہوشی میں میرے پاس دو فرشتے آئے اور کہنے لگے تم چلتے نہیں کہ ہم تمہیں خدا کی بارگاہ میں لے جائیں اور تمہارے بارے میں فیصلے لیے جائیں؟
दूसरे फरिश्ते ने कहा इन्हें लौटा दो, ये उन अफराद में से है जिनके लिए इनकी माओं के पेट में ही सादतमंदी लिख दी गई थी, और अन करीब अल्लाह ताला इनके जरिए इनकी औलाद को जब तक चाहेगा नफा देगा। उसके बाद आप रदी अल्लाह तआला 1 महीना मजीद जिंदा रहे, उसके बाद इंतकाल हुआ। तो पता चला कि आपकी वालदा ने नमाज पढ़ी, अल्लाह से मदद मांगी और आपको अल्लाह ने एक नई जिंदगी अता फरमाई। तो आप अपनी जिंदगी में इस प्रैक्टिस को आज इस आयत से देखिए, हमने करना क्या है, हम जब बयान में आए तो सिर्फ बयान नहीं सुनना है, हमने अल्लाह ने मुझे कहा क्या है, हम इस टॉपिक को लेके इसीलिए चल रहे हैं ना कि मेरे रब ने डायरेक्टली मुझसे क्या बात की है। तो आज इस आयत में ये लेसन मिल रहा है कि जब किसी प्रॉब्लम में है, क्लैमिटी में है, तो अल्लाह की तरफ जाना है और नमाज से मदद चाहनी है। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अच्छा, अब आप देखिए प्यारे आका की नमाज की कैसी आदत थी। बादल गरजते थे, आंधी चलती थी, है किसी बुरी खबर की इतला आ रही होती थी, नबी पाक नमाज की तरफ चले जाते। अच्छा, मुझे बताएं नमाज इस्तिस्का क्या है? बारिश नहीं हो रही है, प्यारे आका नमाज पढ़ा रहे हैं। सूरज गहन हो रहा है, नबी पाक नमाज पढ़ा रहे हैं। चांद गहन हो रहा है, प्यारे आका नमाज की तरफ। यानी किस कदर अल्लाह की तरफ रुजू है। एंड वेन एवर एनीथिंग बैड हैपन या गोइंग टू बैड हैपन, होने वाली लग रही है, कुछ बड़ा होने वाला है, हमें भी तो खबरें आ रही होती है ना कि भाई कल बहुत शदीद बारिश होगी, ना करे कोई और बुरी खबर एक्सपेक्टेशन है, आपको कारोबार में कोई ऐसी खबर आने का डर है, या आपकी कोई शिपमेंट जारी है, वॉट एवर आप चाहते हैं हर चीज बेहतर हो जाए। कुरान ने फॉर्मूला दिया ना, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अल्लाह ने डायरेक्टली मुझे और आपको कहा है। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मेक योर प्रैक्टिस कि मैंने इंशाअल्लाह नमाज से मदद लेनी है। और आप अपनी आंखों से देखेंगे और आप अल्लाह से अर्ज भी करें कि अल्लाह तूने कुरान में कहा है मदद ले, मैंने खड़ा हो गया नमाज के लिए। तो नमाज से आपने मदद लेनी है। अच्छा, अब उसके बाद आयत का जो सेकंड पार्ट है कि सब्र से भी मदद लेनी है। और आगे क्या फरमाया? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह साबिरों के साथ है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ताला अपने इल्म और कुदरत के साथ वैसे तो हर किसी के साथ है, लेकिन यहां सब्र करने वालों का खास जिक्र इसलिए हुआ ताकि इन्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात को दूर फरमा देगा। मगर करना क्या है? सब्र करना है। अच्छा, अब सब्र के बारे में 2 बातें बड़ी अहम हैं कि सब्र नॉर्मली हम जब भी सब्र के बारे में सुनते हैं तो सब्र हम कहते हैं यार तकलीफ आई है सब्र करो, यकीनन ये भी सब्र है, मगर सब्र की एक और किस्म भी है जो उससे भी सुपीरियर है, जो उससे भी अफजल है। और वो क्या है? गुनाह के लिए दिल चाहे, हराम के लिए दिल चाहे, नफसानी ख्वाहिशात बुरा काम करवाना चाह रही हैं और बंदा उस पर सब्र करे। ये सब्र जो है ना, ये शरीयत को और महमूद है और बड़ा अफजल है कि इंसान को जी चाहे कि फला गुनाह करना है मगर वो उस पर सब्र करे। और दूसरा सब्र वही है जो हम जानते हैं कि कोई मुसीबत आ जाए, कोई आफत आ जाए, कोई हमारा अल्लाह ना करे किसी से लड़ाई हो जाए, हमें कोई बुरा भला कहे, हम उसे माफ कर दें, सब्र करें। या जिस्मानी तकलीफ है, कारोबार में प्रॉब्लम है, हम अल्लाह की रजा पर राजी रहें। तो ये 2 किस्म के सब्र हैं। और जब कोई बंदा सब्र करता है ना, तो कुरान और हदीस और बुजुर्गान दीन के अकवाल से मैं अब उसको इसके 10 फायदे बताना चाहता हूं। मैं कहता जाऊंगा, आप अल्लाह के जिक्र की नीयत से सुभान अल्लाह भी कहते रहें, जन्नत में दरख्त भी लगाते रहें। ठीक है? अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सब्र करने वाले को उसके अमल से अच्छा अजर मिलेगा, सब्र करने वाले को बेहिसाब अजर मिलेगा। सब्र करने वालों की जजा देखकर कयामत के लोग हसरत करेंगे। सब्र करने वाले रब्बे करीम की तरफ से दुरूद व हिदायत और रहमत पाते हैं। सब्र करने वाले अल्लाह को महबूब हैं। सब्र आधा ईमान है। सब्र जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। सब्र करने वाले की खताएं मिटा दी जाती हैं और सब्र हर भलाई की कुंजी है। अब आते हैं इन दोनों सब्र को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। एक नफसानी ख्वाहिशात, गुनाह का जी चाहता है, क्योंकि नफ्स है ना, वो तो हर वक्त मौज मस्ती चाहता है, वो तो हर वक्त चाहता है जनाब बस ये भी काम कर लूं, वो भी कर लूं। अब मुझे ये देखना है कि मेरा ये काम अल्लाह को राजी करेगा या रब को नाराज कर देगा। लेकिन जो नफसानी ख्वाहिशात पर सब्र करता है ना, गुनाह से अपने आप को बचाता है, कुरान क्या कहता है? व अम्मा मन खौफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। और रहा वो जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा और नफ्स को ख्वाहिश से रोका, तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है। दिल चाह रहा है, शैतान कह रहा है कर ले, कोई देखने वाला नहीं है, इलाका भी चेंज कर लिया, शहर भी तब्दील हो गया, नोबडी हियर टू वॉच यू, मगर अल्लाह देख रहा है। अच्छा, नॉर्मली अगर गौर करें हम गुनाह करते क्यों हैं? जितने भी गुनाह है, वॉट एवर द लिस्ट ऑफ गुनाह उठाइए, कोई शराब पीता है, कोई बदकारी करता है, मादल्ला, कोई जुआ खेलता है, कोई जनाब बेहयाई करता है, गंदी चीजें देखता है या झूठ बोलता है, वॉट एवर, इन तमाम गुनाहों में थोड़ी सी लज्जत है, टेस्ट। ठीक है?
غیبت میں بھی ٹیسٹ ہے، بلکہ کتابوں میں آیا کہ غیبت میں شراب سے بھی زیادہ مزہ ہے، جبھی تو بندہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اچھا، لیکن یہ تمام ٹیسٹ میں ایک بڑی اہم بات اب میں کہنے جا رہا ہوں، یہ بزرگ نے بڑی کمال کی ون لائنر ہمیں دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کبھی بھی لذت کے لیے گناہ مت کرنا، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ کا جواب اور پنشمنٹ باقی رہ جائے گی۔ اب آپ اس فارمولے کو سامنے رکھیں کہ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں فیو منٹس یا فیو آورز کی ایک انجوائمنٹ ہے، آفٹر دیٹ انجوائمنٹ ختم، مگر اس کا جواب باقی ہے، عذاب باقی ہے، اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہوا تو پنشمنٹ باقی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ انجوائمنٹ کے لیے گناہ مت کرنا، انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی، عذاب باقی رہ جائے گا۔ اور اگلا سینٹنس کتنا خوبصورت ہے، فرماتے کبھی بھی تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑنا، تکلیف ختم ہو جائے گی، اجر باقی رہ جائے گا۔ اب مثال دیتا ہوں، اس کی 2-3 ایگزامپل سمجھیے۔ گناہ کی ایگزامپل تو آپ سمجھ گئے کہ کوئی بھی تھوڑی دیر کا گناہ کرتا ہے، لذت پاتا ہے، وہ گناہ ختم، عذاب باقی۔ اب نیکی میں کیا ہوتا ہے؟ فجر کے لیے اٹھنا، نیند آ رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا، آپ اٹھے، آپ نے وضو کیا، فجر پڑھا، وہ اٹھنے کی تکلیف تو ختم ہو گئی نا، واپس سونا ہے تو سو جائیے، مگر فجر کا اجر اور ثواب باقی رہ گیا ہے۔ رمضان کے روزے ڈیفیکلٹ ہیں، لیکن افطار کے بعد تکلیف ختم ہو جاتی ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں، موج کرتے ہیں، مگر ثواب باقی رہ جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو کوئی مسجد کے میں بلاتا ہے، یار چلو بھائی بیان ہو رہا ہے، اجتماع ہو رہا ہے، کوئی نیکی کی بات ہو رہی ہے، نہیں یار دل نہیں چاہ رہا، آپ آ گئے، آدھے 1 گھنٹہ بیٹھے پھر چلے گئے، وہ آپ کا جو ٹینشن تھا یا پریشر تھا وہ ختم ہو گیا، مگر ثواب باقی رہ گیا۔ تو اب اس فارمولے کو یاد رکھیے گا، جب بھی گناہ آپ کی طرف آئے نا، آپ سوچیں کتنی دیر کا فائدہ ہے؟ 1 گھنٹہ دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا، بری باتیں کروں گا، 2 گھنٹے فلم دیکھوں گا، 2 ڈھائی 3 گھنٹے، بس اس کے بعد جواب تو باقی ہے نا، قیامت تک اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ نہیں یار مجھے انجوائمنٹ کے لیے گناہ نہیں کرنا ہے۔ اور جب کوئی نیکی کا کام آئے اور آپ کو لگے یار دل نہیں چاہ رہا، مزہ نہیں آ رہا، بوریت ہوگی، چھوڑنا یار، تو بندہ سوچے کتنی دیر کی نیکی ہے؟ آدھے گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی، بس 2 گھنٹے کی، اور ثواب باقی رہ جائے گا۔ لیٹس ڈو اٹ۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی نا آپ کو، تو انشاءاللہ دیکھیے گا گناہ سے بچنا اور نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اب کیا فرمایا قرآن نے کہ جس نے اپنے نفس کو روکا، کیا خوبصورت آیت ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور ایک اور جگہ کمال سے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، مبارک ہو ان کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا، صبر کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، رک جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، 1 نہیں 2 جنتیں ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت ہے۔ تو پتا چلا کہ نفس کو روکنا یہ آسان بھی نہیں ہے، ہاں دل بہت چاہتا ہے، مگر یہ صبر جو ہے نا، ان اللہ مع الصابرین کا جو معراج ہے، جو ٹاپ آف دا لسٹ صبر ہے، وہ یہ صبر ہے۔ اچھا اب آتے ہیں ایک اور صبر کی صورت، کہ اب آپ کو کسی نے غصہ دلا دیا، برا بھلا کہا، یا آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی، اب آپ نے روکنا ہے اپنے آپ کو، اب غصے کا اظہار نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی، گالی کا جواب گالی، اینٹ کا جواب پتھر، انگریزی کا مقولہ ہے نا ٹٹ فور ٹیٹ، جیسے کو تیسا، نہیں، یہ ہماری شریعت ہمیں نہیں سکھاتی۔ اچھا آج کل کسی کو کہو نا یار آپ کیوں یار لڑائی کر رہے ہیں، بھائی میں جواب نہ دوں تو لوگ سمجھیں گے کمزور آدمی ہوں، مجھے اپنا روب بھی تو رکھنا ہے، میں بھی تو پتا چلے کون ہوں، اپنا بتاؤں تو صحیح کون ہوں۔ سچی بات پتہ ہے کیا ہے، جو ٹٹ فور ٹیٹ کرتا ہے، گالی کا جواب گالی سے دیتا ہے نا، وہ واقعی بتا دیتا ہے وہ کون ہے، وہ اپنا تعارف کروا رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایسا ہے میں بھی ویسا ہی ہوں۔ او بھائی اچھا پھر ایک اور عجیب جملہ بڑا مشہور ہے آج کل، جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، ہم بدماش کے ساتھ بدماش ہیں۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ شریف کے ساتھ آپ شریف ہو جاتے ہیں، بدماش آتا تو آپ بھی بدماش ہو جاتے ہیں۔ جناب والا شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، جب بھی تو وہ غلط آدمی اچھا ہوگا نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں، پتھر برسانے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں، مگر ہم تو تیار ہی رہتے ہیں، یار میں بتاؤں گا اس کو میں کون ہوں، ایک گالی دی ہے میں اس کے ساتھ پشتوں کو گالیاں دوں گا، تو پھر آپ بھی ویسے ہی ہو گئے نا جناب۔ حدیث پاک کیا ہے، ہو از مور اسٹرانگر، ہو از مور پاورفل۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہادر وہ نہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بہادر وہ نہیں جو پہلوان اور دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اصل بہادری یہ ہے۔ تو اگر آپ نے واقعی صبر سے مدد لینی ہے، ان اللہ مع الصابرین کا مجدہ لینا ہے،
تو بدلے نہیں لینا ہے، معاف کرنا ہے۔ ذرا مل کر میرے ساتھ شب قدر کی دعا دہرائیے گا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ What is the meaning؟ اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے؟ اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ مگر دیر از اے کوسچن، آپ نے معاف کر دیا سب کو؟ بندہ کہتا نہیں میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں، میں تو موقع کی تلاش میں، بس موقع ملے پھر بتاؤں گا میں کون ہوں۔ ہاتھ میں آ نہیں رہا بندہ، ٹرائی کر رہا ہوں کسی جگہ آ جائے، بس کوئی اس کے پیسے ویسے آ جائیں، کوئی اس کا معاملہ میرے پاس آ جائے، بس پھر دیکھو کیا کرتا ہوں۔ بیٹھے اس انتظار میں بیٹھے بہت سارے لوگ، کمال ہے یار، یعنی دشمنیاں پالی ہوئی ہیں، رشتہ داریاں کاٹی ہوئی ہیں، دوستوں کے پاس جا نہیں رہے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی ہے، ایک سوری کے لیے بیوی گھر بیٹھی ہے، وہ کہتی شوہر سوری کہہ دے تو میں آ جاؤں گی، شوہر کہتا ہے بیوی معافی مانگ لے تو میں لے آؤں گا۔ ارے بھائی کوئی بھی آگے بڑھ کے معافی کر لو بھائی، اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہو، بندوں کو معاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ مجھے خود بتائے نا یہ کیسی دعا ہے کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے کسی کو معاف نہیں کرنا، یہ بنتی ہے دعا؟ اللہ سے پتہ ہے کیا کہیں؟ اے اللہ میں نے بندہ ہو کر تیرے سارے بندوں کو معاف کر دیا ہے، تو تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے نا، اللہ تو بھی مجھے معاف کر دے۔ لک ایٹ دا وے ٹو ٹاک، یہ مزہ ہے نا بات کرنے کا، پھر دعا کرنے کا لطف بھی آئے گا آپ کو۔ تو دشمنیاں نہ رکھیں، غصے پر قابو پائیں، معاف کریں۔ ایک حدیث سن لیجئے، لرزا دیتی ہے، ڈرا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، حدیث کا خلاصہ ہے، اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ اب بتائیے ہم معاف کرتے ہیں، ہم رحم کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ ہم پر رحم کرے، ہم کسی پر رحم نہ کریں، نہیں ہوگا رحم، پہلے اپنے اندر تو لائیے یہ باتیں۔ اب ایک آیت سنیے گا، اس کے تحت ایک واقعہ، اور پھر میں بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ قرآن میں رب فرماتا ہے جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، یہ غریب اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مدنی پھول ہے۔ امیر تو خرچ کرتا ہے نارملی، غریب خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں۔ ہمارے قبلہ مفتی قاسم صاحب نے تفسیر قرآن صراط الجنان میں ایک بڑی پیاری بات لکھی۔ آپ کہتے ہیں پوری دنیا کے امیروں کا سروے کر لینا، ان کی جو پیسے بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، مدد کر رہے ہوتے ہیں، وہ مدد اور وہ نیکی ان کے پیسے بڑھا رہی ہوتی ہے۔ اور پوری دنیا کے غریبوں کا سروے کریں تو ان میں سے بڑی تعداد وہ جو خرچ ہی نہیں کرتی اللہ کی راہ میں، کہتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، ہم تو غریب ہیں، ہم پر لوگ خرچ کریں۔ میں آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں اور یہ قرآن سے دے رہا ہوں، جو تنگی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ آپ تنگی میں آپ روپیہ خرچ کریں، یہ نہیں کہتے آپ 10,000 روپے خرچ کریں، جتنی آپ کی حیثیت، یہ کاروبار ہے، آپ 1 روپیہ دیں گے اور آئے گا، آپ 10 روپے دیں گے اور آپ کسی نہ کسی نیکی کے کام میں خرچ کرتے رہیں، آپ غربت سے باہر آ جائیں گے۔ If you want to take out yourself from that problem، آپ آئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تنگی اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اگلا پارٹ کتنا خوبصورت ہے، فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ انعام کیا ہے؟ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور پھر ہاں زندگی میں کلیمٹیز، پرابلم، بیماریاں، مشکلیں، قرآن خود کہتا ہے کہ من قریب تمہیں آزمائیں گے، کبھی بیماری آئے گی، کبھی بھوک آئے گی، کبھی مال کم ہو جائیں گے، کبھی ڈسٹربنس آئے گی، خوف آ جائے گا، تو بی ریڈی فار دیٹ، صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اس آیت پر عمل کرنے والے بن جائیں تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ یہاں ایک میں عقیدے کی بات بھی کلیریفائی کر دوں، کچھ لوگوں کو بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے یا لوگ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو۔ کیا صبر اور نماز خدا ہیں؟ بتائیے، نہیں ہے نا، اللہ تو نہیں ہے۔ ہم صبر اور نماز کی عبادت تو نہیں کرتے۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کا درس تو ہمیں قرآن دے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی چیز سے
या किसी शख्सियत से मदद लेने का मकसद ये नहीं होता कि हम उसकी इबादत कर रहे हैं। अगर आज के दौर में कोई अल्लाह के नबी से कहता है कि या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या भर दो जोली मेरी या रसूल अल्लाह, तो यहां कोई शिर्क की बात नहीं है, क्योंकि यहां ये नीयत नहीं है कि हम उनको खुदा मान रहे हैं, या ये भी नीयत नहीं है। एक बात, एक अकीदा क्लियर कर देता हूं, पूरी दुनिया में आशिकाने रसूल का यही अकीदा है कि कोई नबी, कोई सहाबी, कोई वली अपनी तरफ से किसी को कुछ नहीं दे सकता। वो सब रब के मोहताज हैं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। जो अल्लाह का है वो उसका अपना है। हां, अल्लाह ने अपने मखसूस बंदों को कुछ अताएं की हुई हैं, कुछ पावर्स दिए हुए हैं, वो अल्लाह की अता से अगर किसी को तकसीम करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुरान कह रहा है, ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद चाहो। यहां एक और बात समझनी है, दुनियावी तौर पर भी क्या होता है कि आप किसी, कोई बॉस होता है अपने किसी मैनेजर को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है कि ये तुम्हारे पास इस प्रॉपर्टी का पावर है, तुम्हारे पास फलां चीज का पावर है, वो उस पावर के बिहाफ पर वो काम कर देता है, मगर कोई ये नहीं कहता कि ही इज द ओनर, एक्चुअली ही हैव अटॉर्नी, ही हैव पावर ऑफ अटॉर्नी। बिल्कुल हमारा भी अकीदा ये है कि अल्लाह ने अपने कुछ मखसूस बंदों को, अपने प्यारों को कुछ इख्तियारात अता फरमाए हैं, और जब वो उन इख्तियारात पर अमल करते हैं तो एक्चुअली वो अल्लाह ही की अता है। हां, दुनिया में अगर कोई ये समझता है कि कोई शख्सियत या कोई बुजुर्ग या कोई अल्लाह वाले अपनी तरफ से देते हैं, रब का इसमें कोई दखल नहीं, तो ये शिर्क है, ये बात दुरुस्त नहीं है। हमारा सबका अकीदा ये है कि जो कुछ दुनिया में अगर किसी वली, नबी, सहाबी के पास है वो रब का दिया हुआ है, रब की अता है, रब उनको देता है, रब को कोई नहीं देता। रब के पास जो कुछ है वो उसका अपना है। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है कुरान पाक की इस आयत से। अल्लाह करीम से दुआ करते हैं, रब करीम